السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على محمد كما تحب وترضى۔ ساری شریعت اور سارا دین خیر خواہی ہے، انسانیت کی خیر خواہی، مخلوق کی خیر خواہی، جنات کی خیر خواہی، حشرات کی خیر خواہی۔ اور اگر ہم لفظوں کو سمیٹ لیں تو ساری انسانیت، سارا دین مخلوق کی خیر خواہی ہے۔ اب مخلوق میں سب چیزیں آ جاتے ہیں، خیر خواہی ہے۔ اگر خیر خواہی ہے تو اللہ نے سوالات انبیاء بھیجے ہیں۔ اگر خیر خواہی مطلوب نہ ہوتی، میرا رب نبیوں کو نہ بھیجتا، انبیاء کو نہ بھیجتا۔ انبیاء کو بھیجنے کا مقصود اور مطلوب انسانیت کی خیر خواہی ہے، لوگوں کی خیر خواہی ہے۔ مقصود اور مطلوب یہی ہے، کس طرح لوگوں کا درد، غم، مشکلیں، پریشانیاں، ناکامیاں ختم ہو جائیں اور لوگ خالق سے جڑ جائیں، مخلوق سے خالق کی طرف، مال سے اعمال کی طرف اور دنیا سے آخرت کی طرف۔ سارا کا سارا مطلوب، مقصود صرف انسانیت کی خیر خواہی، مخلوق کی خیر خواہی۔ انبیاء کرام تشریف لائے، انبیاء کرام تشریف لائے تو ان کا مقصود یہی تھا کہ کس طرح مخلوق اللہ سے جڑ جائے۔ کیوں؟ مختصر وقت کے لیے بندے یہاں آئے ہیں اور پھر ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلے جائیں گے، اور اس مختصر وقت میں کس طرح بندے رب کو پہچان لیں۔ اور یاد رکھیے گا، جو بندہ رب کو پہچان لیتا ہے وہی بندہ مخلوق کو پہچانتا ہے، اور جو رب کو نہیں پہچانتا وہ مخلوق کو بھی نہیں پہچانتا۔ خالق کی پہچان ہی مخلوق کی پہچان ہے، اور اگر خالق کی پہچان نہیں ہے تو پھر غرض کا بندہ ہوگا، مخلوق سے اس وقت بات بھی کرے گا، سلام کرے گا جب غرض ہوگی۔ ہمارے پروفیسر صاحب تھے، مجھے کہنے لگے کہ ایک دفعہ میں گلی سے گزرا تو ایک افسر نے مجھے سلام کیا، تو میں نے آگے جا کے کسی سے، گلی میں دکان ہوتی ہے نا کریانے وغیرہ کی، میں نے اس سے پوچھا، اس افسر کا نام لے کے، میں نے کہا یہ ریٹائر ہو گیا؟ تو نے ہاں ریٹائر ہو گیا۔ میں نے کہا آج تک میں نے اسے سلام کیا، اس نے کبھی سلام کا جواب نہیں دیا، آج اس نے خود مجھے سلام کیا۔ جب ہمارا مطلوب اللہ ہوگا اور ہمارا مقصود رب ہوگا اور اس کی مخلوق کی محبت اللہ کے لیے ہوگی، پھر ہم غرض اور طلب کے بندے نہیں ہوں گے، پھر اللہ کے بندے ہوں گے۔ ہم غرض اور طلب کی مخلوق نہیں ہوں گے، ہم اللہ کی مخلوق ہوں گے، اور اللہ خالق ہوگا۔ ہمارا مطلوب جب اللہ ہوگا، ہمارا مقصود جب اللہ ہوگا، ہمارا محبوب جب رب ہوگا۔ تسبیح خانے کا روزانہ کا پیغام، تسبیح خانے کا روزانہ کا درد بس ایک پیغام ہے، ایک درد ہے کہ کسی طرح اللہ کے خزانوں سے مل جائے اور مخلوق کی خیر خواہی ہو۔ وہ مخلوق جس رنگ میں ہے، جس روپ میں ہے، جس مذہب میں ہے، جس مسلک میں ہے، جس نظریے میں ہے،
اس کا رنگ، اس کا روپ، اس کا مذہب، اس کا مسلک، اس کا صوبہ، اس کا علاقہ، اس کی قوم، اس کی نسل جو بھی ہے، میرے رب کو بڑی پیاری ہے، میرے رب کو بہت پیاری ہے، اور میرے رب کی اس مخلوق سے محبت ہے، پیار ہے۔ بس اللہ کو اپنے بندے بڑے پسند ہیں۔ ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا دو بندے ہیں، دو فرشتے ہیں، کچھ لکھ رہے ہیں۔ پوچھا کیا لکھ رہے ہو؟ کہ اللہ کے محبوبوں کے نام لکھ رہے ہیں، اللہ کے دوستوں اولیاء کے نام لکھ رہے ہیں۔ کہا میرا نام ہے؟ کہا نہیں ہے۔ کہا اچھا ایسا کرو، مجھے اللہ کے محبوبوں اور اولیاء کے قدموں اور غلاموں اور خادموں میں لکھ دو۔ فرشتے چلے گئے، کچھ عرصے کے بعد پھر دیکھا تو دیکھا کہ فرشتے کچھ لکھ رہے۔ میں پوچھا کیا لکھ رہے؟ کہ اللہ کے محبوبوں کا نام لکھ رہے۔ کہا میرا نام ہے؟ کہا ہاں ہے۔ کہا کہاں ہے؟ کہا سر فہرست ہے، ٹاپ آف دی لسٹ ہے۔ کہا کیوں؟ کہا تو نے اللہ کے محبوبوں سے محبت کی تھی، ان سے محبت کی تھی تو اپنے آپ کو ان کے غلاموں میں شامل کیا تھا۔ میرا اللہ جس سے محبت کرے اور وہ اللہ کے محبوب سے محبت کرے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اور اللہ کے ہاں وہ محبوب ترین چیز ہے۔ لہٰذا اللہ پاک نے فرمایا میرے اس محبوب بندے کا نام سر فہرست لکھ دو۔ آج کون سی شب ہے؟ بارات۔ بارات کہتے ہیں نجات کو، چھٹکارے، عربی شب بارات، چھٹکارے کی رات، جہنم سے، عذاب سے، بلاؤں سے، وباؤں سے، قحط سے، مرض سے، پریشانیوں، الجھنوں، بندشوں، ناکامیوں، زندگی کے مسائل، اس سے جس نے بھی چھٹکارا پانا ہے اس کے لیے آج کی رات ہے۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں میرا رب نا اصل میں سارے سال میں اللہ نے پیکج دیے ہوئے ہیں۔ کبھی شب جمعہ کا پیکج ہے، کبھی شب برات کا پیکج ہے، کبھی لیلۃ القدر کا پیکج ہے، کبھی لیلۃ الجائزہ عید کی رات کا پیکج ہے، کبھی رمضان کا پیکج ہے، پھر وہ جو آخری عشرے کی راتیں ہیں، کون سی؟ لیلۃ القدر، اس کا پیکج ہے۔ پھر اللہ پاک نے عجب نظام بنایا، والفجر ولیال عشر، ذی الحجہ کی پہلی 10 راتوں کا پیکج ہے۔ میرا اللہ پاک اصل میں یہ پیکج لگائے رکھتا ہے، کیوں؟ کریم جو ہوا، کسی طرح بندے میرے پاس آئے، کریم جو ہوا، شہنشاہ جو ہوا، لجپال لکھپال جو ہوا، اس کریم کے یہ پیکج ہیں۔ پیکج کے اعلان ہوتے رہتے ہیں، آ جاؤ جس نے پانا ہے ہمارے پاس آ جاؤ۔ چھوٹے چھوٹے پیکج ہے، زیادہ محنت نہیں، زیادہ کوشش نہیں، زیادہ طلب نہیں، زیادہ مسائل نہیں، بس چھوٹے چھوٹے پیکج ہیں، اس میں آ جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ میرے اللہ کے ہاں، میرے رب کے ہاں یہ چھوٹے چھوٹے پیکج ہیں، اور ہے بڑا کمال، زبردست۔ اب فرق پیکج میں کیا ہے؟ پہلے آپ خود اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ کو تلاش کرتے ہیں۔ جب میرا رب پیکج دیتا ہے پھر رب بندے کو تلاش کرتا ہے، اور پہلے آسمان پہ آ کے کہتا ہے اب بندے اب آ جا، میں خود تلاش کر رہا ہوں، تو میری تھوڑی سی تلاش کر لے، میں یوں تیری جھولیاں بھر دوں، آ جا، مختصر کے لیے آ جا، تھوڑے وقت کے لیے آ جا۔ کیوں؟ اب میں پہلے آسمان پہ نیچے آ گیا ہوں اور تیرے اور قریب ہو گیا، تو کیا میرا قرب پانا پسند کرے گا؟ یا اللہ ضرور کروں گا۔ تو فرمایا پھر میں نے مختلف راتیں اور مختلف راتوں کے اوقات دیے ہیں، ان کی قدردانی کر لے، بس ان کو اپنی قدردانی میں لے لے، یہی میرے پیکج ہے۔
آج کی رات بخشش کا سمندر ہے، بخشش کا سامان ہے۔ کچھ لوگوں کے بارے میں ہے کہ ان کی بخشش نہیں ہوگی، میں ان کا نام نہیں لیتا، بس 2 نفل توبہ کے پڑھ لیں۔ بڑا شہنشاہ کریم ہے، گڑ گڑا کے 2 نفل توبہ کے پڑھ لیں اور اللہ سے عرض کر رہے کہ مولا میرا سخی اللہ تو کریم ہے، میری گزشتہ زندگی کے جتنے بھی لمحات ہیں، دن اور راتیں سیاہ ہیں، تیرے ایک رحمت کے قطرے سے، تیری ایک رحمت کے جھونکے سے سب کچھ ختم ہو جائے گا، معاف ہو جائے گا۔ اور پھر اللہ سے عرض کریں کہ مولا آج کی رات نا میں وہ عمل کروں گا جو تیری حبیب نے کیے۔ آپ حیران ہوں گے، میرے حضور جب تشریف لائے، آپ کی جو دائی تھی ولادت کے وقت اس کا نام تھا شفا۔ شفا، جس دائی نے دودھ پلایا ان کا نام تھا حلیم سعدی، قبیلہ سعدی تھا حلیم۔ شفا دائی کہتی ہے جب میں نے بچے کو دیکھا تو دھلا دھلایا نہلایا خوبصورت، اور اس کے ہونٹ ہل رہے ہیں، اور جب ہونٹ ہلتے میں نے دیکھے تو میں نے کانوں سے سنا اللہم اغفر لامت، اللہم اغفر لامت، مولا میری امت کو معاف کر دے، مولا میری امت کو بخش دے، مولا میری امت کی تقصیریں معاف کر، گناہ معاف کر، خطائیں معاف کر۔ میری امت کو معاف فرما۔ اور جب اس دنیا سے آپ روانہ ہو تو پھر بھی امت کا فکر ہے، اور جب قیامت کے دن آپ اٹھیں گے تو اس وقت بھی سب سے پہلا جو فکر ہوگا امت کا فکر ہوگا، امت کا فکر ہوگا، امت کا، اپنا فکر بالکل نہیں، امت کا فکر ہے۔ آج کیوں نہ وہ زندگی کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لیں، چاہے جھوٹ موٹ بھی، چاہے عارضی بھی، کیوں؟ وہ خود ہی شہنشاہ کہتا ہے میرے بندے اگر سچا رونا نہیں آتا جھوٹا رونا کر لو، رونے والی شکل بنا دو پھر بھی قبول کر لو۔ کیوں نہ آج اپنی ذات سے نکل کے وہ کام کریں جو میرے کملی والے نے کیے، اور انہوں نے دن رات امت کے لیے مانگا، اور امت میں آپ سب موجود ہیں، میں بھی موجود ہوں، آپ بھی موجود ہیں۔ کیوں نہ آج وہ چیز کریں جو میرے حضور میرے کملی والے نے، میرے آقا نے، وہ کیا تھا؟ پوری امت کے لیے مانگنا تھا، سارے عالم کے لیے مانگنا تھا، امت کے کمزوروں کے لیے، امت کے طاقتوروں کے لیے، امت کے ضعیفوں کے لیے، امت کے اولیاء کے لیے، امت کے گنہگاروں کے لیے، امت کے خطا کاروں کے لیے، سب کے لیے مانگنا۔ ایک اللہ والے کے پاس غور سے سمجھے، ایک صاحب آئے، حضرت دعا فرما دیں، فرمایا چھوٹی دعا مانگنا چاہتے ہو یا بڑی؟ میں بڑی دعا، بڑی دعا۔ تو پھر فرمایا ایسا کر امت کے لیے رو، اور امت کے لیے، ساری امت کے لیے دعا کر، اور ساری امت کے لیے دعا کرے گا تو وہ بڑی دعا ہوگی، اور اللہ کے ہاں اس کی قبولیت زیادہ ہوگی۔ آپ کو میں ایک خوشخبری سناؤں، ایک حدیث میرے آقا کا فرمان ہے، جب بندہ کسی دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے، دائیں کندھے پہ ایک فرشتہ بیٹھا ہے اور کہتا ہے آمین اللہ پہلے اس کو دے، آمین اللہ پہلے اس کو دے، آمین اللہ پہلے اس کو دے۔ ایک درویش اور کی بات سن لیں ذرا غور سے، ایک بات انہوں نے کہا حضرت ولایت چاہتا ہوں۔ سنیں آپ امام الاولیاء ہیں، آپ لوگوں کو ولی بناتے ہیں، ولایت چاہتا ہوں۔ اچھا ولایت چاہتا ہے؟ اب سنیں ولایت پانے کا ایک آزمودہ راز ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں۔ فرمایا اگر ولایت چاہتا ہے تو ایسا کر، کوئی غیر مسلم
بغیر کلمے کے اگر مر جائے تو کسی کونے میں منہ دے کے رو دیا کر، اللہ تجھے ولایت دے دے۔ کوئی مسلم، کوئی غیر مسلم بغیر کلمے کے مر جائے، یا اللہ اس کو کلمہ نصیب نہ ہوا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جہنم کی آگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ابداً ابدا۔ اللہ میری کوتاہی ہے، میرا قصور ہے، میری غلطی ہے، میرا جرم ہے، ظلمت نفسی فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ حضرت آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، آپ ولایت کے تاجدار ہیں، کچھ تاج ولایت کا میرے سر پہ بھی سج جائے، مجھے بھی ولی بنا دیں، یا ولایت پانے کا کوئی آزمودہ نسخہ دے دیں۔ تو کیا سرکار نے فرمایا، جب کوئی دیکھ غیر مسلم بغیر کلمے کے مر جائے، کسی کونے میں منہ دے کے رو لیا کر، اللہ ولایت دے دے گا۔ یا کریں، کیا بات ہے! مسلمانوں کے لیے بھی دل میں خیر خواہی اور غیر مسلموں کے لیے دل میں خیر خواہی، اس خیر خواہی پہ میرے رب کے ہاں فیصلے کیا ہو رہے ہیں؟ آج کی مبارک شب میں کوئی بیٹا مانگے، کوئی بیٹی مانگے، کوئی دولت مانگے، کوئی عزت مانگے، کوئی وقار مانگے، کوئی شان و شوکت مانگے، کوئی تخت مانگے، کوئی بخت مانگے، کوئی نیک نصیب مانگے، کوئی مقدر مانگے، کوئی خوشحالی مانگے، کوئی راحت مانگے، کوئی صحت مانگے، کوئی تندرستی اور تونگری مانگے، سب کچھ مانگے تو کوئی حرج نہیں، مانگ، پر پوری امت کو کون مانگے گا؟ میرے سرکار کی، میرے شہنشاہ لجپال کی، میرے کملی والے کی پوری امت کو کون مانگے گا؟ امت کا وہ فرد جسے رب کا نام نہیں آتا، امت کا وہ فرد جسے رب کی پہچان نہیں، امت کا وہ فرد جسے میرے کملی والے کا نام اور پہچان نہیں، اس کے لیے کوئی رونے والا، کوئی مانگنے والا، رونے والا، مانگنے والا۔ میری نانی اماں کی بڑی بہن تھی، ان کے جو ہیں، ان کے جو شوہر تھے نانا، ان کا نام تھا نانا رحیم بخش۔ ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، وہ ایک دعا مانگتے تھے، اللہ ساری امت کے لوگوں کو دے شودے شکستے جتنے بھی ہیں، شکستے کہتے ہیں جن کے نام بھی مٹ گئے ہوں، شکست مٹ گئے ہوں، اور شودے بیچارے جن کو کوئی پوچھتا ہی نہ ہو، جن کو کوئی پوچھتا ہی نہ ہو، ان کی بھی دعا مانگ دیتے۔ اب اس وقت سمجھ نہیں آتی تھی کیا مانگ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، اونچا اونچا قرآن پاک پڑھتے تھے، پھر قرآن پاک پڑھنے کے بعد اونچی اونچی دعا مانگتے تھے، اور ہم بچے سنتے تھے، اور آج ایک احساس ہوا، جس کمال تک وہ پہنچتے تھے اس کا احساس آج ہمیں ہوا ہے، وہ کمال پا گئے۔ آج کی رات آپ کو دعاؤں کے لیے کہا، مجھے دعاؤں کے لیے کہا، آج کی رات آپ آسیں لے کر آئے، امیدیں لے کر آئے۔ تسبیح خانے میں مرد و خواتین اور پوری دنیا آج ہماری تسبیح خانے میں آسیں امیدیں لے کے بیٹھی ہے، پوری دنیا۔ کیوں نہ ہم بڑی دعا مانگیں، ہم کیوں چھوٹی دعا مانگیں؟ کیوں نہ ہم بڑا بخت مانگیں، ہم کیوں چھوٹا بخت مانگیں؟ ہم بڑی دولت مانگیں، بڑی عزت مانگیں، بڑا وقار مانگیں، بڑی شان و شوکت مانگیں، بڑا رزق مانگیں، بڑی نعمتیں، بیٹے، عزتیں، دولتیں، گھر، بڑی سواری ہوں، کیوں نہ ہم اللہ کے خزانوں سے وہ مانگیں جو کوئی نہ مانگتا۔ میں دعویٰ نہیں کرتا، پوری دنیا میں آج کی رات میں لوگ مانگیں گے، کتنے ہوں گے جو امت کے لیے مانگیں، اور کتنے ہوں گے جو اپنی اور اپنی بیٹی اور اپنے بیٹے اور اپنے گھر اور اپنے رزق اور اپنی عزت اور اپنی صحت اور اپنی تندرستی اور اپنی تونگری کے لیے مانگیں گے، کتنے کم لوگ ہوں گے۔ میں نہیں کہتا کوئی نہیں ہوگا، اندازہ ہے، یہ میرا اندازہ غلط بھی ہو سکتا ہے، میرا اندازہ کمزور بھی ہو سکتا ہے، پر کتنے کم لوگ ہوں گے جو صرف امت کے لیے مانگیں گے،
کتنے بھی اولیاء صلحاء ایسے گزرے ہیں جو صرف امت کے لیے مانگتے تھے، رب نے اس پہ ولایت دے دی، رب نے اس پہ ولایت دے دی۔ آ گئی بات وہی کہ حضرت ولایت چاہیے، تو فرمایا اگر ولایت چاہیے تو کوئی غیر مسلم بغیر کلمے کے مر جائے، کسی کونے میں منہ دے کے رو لیا کر، اللہ اس پہ ولایت دے دے گا۔ اللہ کو بندے بڑے پسند ہیں، اور اللہ پاک کو اپنی مخلوق بہت پسند ہے، بہت پسند ہے۔ ہاں، ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ فوت ہو گئے، ان کے بیٹے سعودی عرب میں تھے، تو ان کی میت کو میو ہسپتال کے سرد خانے میں رکھنے میں گئے، میں ساتھ ہوا، اس جوان کو اٹھا دیا، تو ان کی میت کو رکھنے گئے سرد خانے میں نے وہاں دیکھا تو ایک مائی کھڑی تھی، ایسے دوپٹے میں نا ایک تصویر لے کے اور رو رہی تھی۔ میں قریب گیا تو میں نے ایک تصویر دیکھی کہ ایک بندہ تھا، کوئی 28-30 سال کا، ویسے کھڑا ناچ رہا تھا کسی دربار پہ، جیسے میلہ لگا ہوا ہوتا ہے۔ میں نے پوچھا اماں کیا ہے؟ کہا بیٹا ہے، نشہ کرتا تھا، گھر سے دور رہتا تھا، میری عزت نہیں کرتا تھا، پر مر گیا ہے، لاوارث ملا، اب لاش ملی ہے، اور وہ دیکھو میں نے دور دیکھا، اس کی میت فرش پہ پڑی تھی، سر کے نیچے اینٹ پڑ کے اس کو ٹوٹے ٹوٹے کر کے اس کا پوسٹ مارٹم ہو رہا تھا، میں نے دیکھا دور سے اور بدبو آ رہی تھی، پر اماں تھی، اماں تھی، مجھے وہ منظر نہیں بھولتا۔ اس جوان کو اٹھا دو، وہ مجھے منظر نہیں بھولتا، جس نے ماں کو ماں ہی نہیں مانا، جس نے ماں کی قدر ہی نہیں کی، جس نے ماں کی عزت ہی نہیں کی، جس نے ساری زندگی ظلمتوں میں گزار دی، اماں کا تو تھی، اماں جو تھی، اماں کہتے ہیں بیٹا مر گیا، رو رہی تھی، اماں رو رہی تھی۔ سوچیں جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا کریم آقا ہے، شہنشاہ لجپال ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا رب ہے، اس رب کی کیا کریمی ہے اور کیا شفقت ہے اور کیا عطائیں ہیں اس رب کی جو اس کے بندوں کا خیال رکھے گا، اس کے بندوں کا خیال رکھے گا، اور جو اس بندوں کے لیے مانگے گا، جو اس بندے کی خیر خواہی چاہے گا۔ دیکھیں فرمایا جو کسی نابینا کو 50 قدم، حدیث کا مفہوم ہے 50 قدم کسی نابینا کو چلا کے 50 قدم، اللہ کہتے ہیں اس کے پچھلے گناہ معاف کر دو۔ نابینا کو بندوں کی خیر خواہی، فرمایا جو 25 بار روزانہ اللہ کے بندوں کو سلام کرے گا، اس کا بدلہ اللہ کہتا ہے جنت ہے، جا 25 بار جو روزانہ سلام کرے گا، میرا اللہ کہتے ہیں تیرا اس کا بدلہ جنت ہے۔ جو کسی بندے کے لیے پتھر، کنکر، کانٹا سڑک سے ہٹا دے، اینٹ جس سے ٹھوکر لگے اور مخلوق کو تکلیف پہنچے، میرا اللہ پاک فرماتے ہیں اس عمل کی وجہ سے اس کی بخشش کر دے۔ اور یہ پتھر، کانٹا، کنکر ہٹانے میں غور کیجئے گا، حدیث کے یہ الفاظ نہیں ہیں کہ وہ کسی ولی کے لیے ہٹا دو، کسی مسلمان کے لیے ہٹا دو، کسی صحابی کے لیے ہٹا دو، نہ، یہ الفاظ نہیں ہیں، بس اللہ کی مخلوق کے لیے پتھر، کنکر، راستے میں اینٹیں، کچھ چیزیں اگر ہٹا دو، میرا اللہ پاک فرماتے ہیں اس کا بدلہ مغفرت ہے، یا معاف کر دیا تجھے، جا تجھے معاف کر دیا۔ اور یہ نہیں فرمایا کہ 25 دفعہ سلام کریں گے، یہ نہیں فرمایا کہ ولی کو کر، غوث قطب ابدال کو کر،
किसी दरवेश अल्लाह के नेक बंदे को ना, जो बंदा रोजाना 25 बार सलाम करेगा, और मैं अल्लाह पाक फरमाते हैं इसका बदला जन्नत है और इसका बदला बख्शिश है। रब को अपनी मखलूक पसंद है, रब को अपनी मखलूक पसंद है। वो किस हाल में है कोई खबर नहीं, और बख्शिश का क्या निजाम है और पकड़ का क्या निजाम है। अब मैं दो वाक़े सुना। हमारे एक उस्ताद होते थे निक्के शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, निक्के शाह साहब। मुझे एक वाक़या भी याद है, मैं छोटा सा पढ़ता था, मुझे गुमान है मैं तीसरी या चौथी में पढ़ता था, तीसरी या चौथी। निक्के शाह साहब से मैंने कुछ गलती की होगी, जाहिर है। उन्होंने मुझे बहुत मारा, नाक से खून बहना शुरू हुआ। फिर उनका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ, फिर मुझे ऐसे खड़ा करके टांगे नील डाउन करके फिर नीचे पीछे तख्ती रखवाई, तख्ती रख के पीछे ईंटें रखवा दी। नाक से खून बह रहा है मेरा, मारा, थप्पड़ मारे बहुत ज्यादा। फिर पूछे मुझे टांगों में खड़ा करके टांगे पीछे करके उनके ऊपर तख्ती रखवाई, तख्तियां होती थी हमारे पास, उसके ऊपर ईंटें रखवा दी। मैं खड़ा हुआ ऐसे, तो तीसरी चौथी पढ़ता था। निक्के शाह साहब जुमा जमात भी कराते थे और जनाजा भी पढ़ाते थे, पीर भी थे, जेब में तावीज होते थे। मुरीद आते थे वहीं स्कूल में, फिर उनसे तावीज उनको देते थे, फिर मुरीद जो हदिया देते थे जेब में डाल लेते थे। बड़ा सा चोला पहनते थे, दो जेबें होती थी, एक जेब तावीज़ों के लिए होती थी, एक पैसों के लिए होती थी। तावीज तैयार होते थे जेब में। निक्के शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह नेक इंसान थे। उनके मैं एक कब्र खोदने वाले पास था, उनका नाम था बशीर कुम्हार। मैं उनके पास बैठा था, बाबा जी थे। मैंने कहा कोई हाल सुना है? कहने लगे निक्के शाह साहब ने कहा कि कब्र का हाल सुना। मैंने कहा शाह जी, जब कब्र का पहला पाया, पहला कदम कब्रिस्तान में आता है तो कब्र झटका लेती है, और अगर बंदा नेक होता है तो झटका नहीं लेती, और अगर बंदा भारी होता है तो कब्र झटका लेती है और मिट्टी निकाल के जो हमने दाएं बाएं रखी होती है उसमें लकीरें पड़ जाती हैं, और झटका लेने से कंकर मिट्टी के ढेले कब्र के अंदर गिरते हैं। शाह साहब का एक दोस्त था, बड़ा नेक था। उन्हें कहा कि मैंने उसका जनाजा पढ़ाना है। तो मैंने कहा शाह जी, आप लोग तो मैयत को कंधा दे के आएंगे, आप पहले आ जाएं। शाह साहब ने उसका जनाजा पढ़ाया और साइकिल पे तेज भगाते भगाते साइकिल आ गए और आके कब्र के करीब बैठ गए। अब चाचा बशीर कहते हैं कि मैं भी कब्र के करीब बैठा था, कब्र खोद के। मेरे कहने लगे तकसीम हिंद से पहले मैं वालिद के साथ छोटा सा था तो कब्रें खुदवाता था, मेरा अब्बा भी कब्रें खोदता था, हम भी कब्रें खोदते हैं। फौत हो गया, चाचा बशीर भी फौत हो गया। कहा कि जब मैयत पहली कब्रिस्तान में ऐसे कदम रखा, लोगों ने दाखिल हुई, कब्र ने झटका लिया और कब्र पे ऐसे उल्टी सीधी लकीरें मिट्टी पे पड़ गईं और छोटे छोटे कंकर कब्र के अंदर गिरे। तो मुझे शाहजी कहने लगे ये क्या? कहने लगे आपके सामने है, देख लें। कहा कि मेरा दोस्त तो बहुत नेक था, किस चीज की पकड़ में है कि कब्र ने झटका लिया है। एक वाकया, ये मैं एक बात बयान कर रहा हूं। एक वाकया ये है कि मैं अम्मा अब्बा के मज़ारात पे गया वालिदैन के, तो मेरे दोनों बेटे साथ थे, साथ कब्र खोदी जा रही थी। तो मैंने कहा आपको दिखाऊं कब्र कैसे खोदी जाती है। कब्र खोद रहा था एक बंदा, तो ईंटें जो है वो घड़ रहा था कब्र को बनाने के लिए, तो उनके साथ खड़े हो गए, पहचान लिया उन्होंने। मैंने उनसे हाल हवाल लिया, कोई हाल हवाल सुनाए कब्र का। उन्होंने कहा फलां चौक में जो वो मूला होता था, उसको मूला नाम पता था, बदमाश था। हाँ, मैंने कहा मैं जानता हूं।
اس کے اندر تو سارے عیب تھے A to Z، الف سے یہ تک. ہاں وہی کہا میں نے کئی سال بعد کسی کی قبر کھودی تو مولے کی قبر کھل گئی، مولا بالکل ٹھیک ٹھاک پڑا ہوا تھا. کس کا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ کس کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ اس کی شان کریمی کا نظام کیا ہے؟ جو اس امت سے محبت کرے گا، جو اس امت کی مغفرت چاہے گا، جو اس امت کے لیے دن رات اللہ سے مانگے گا، میرے اللہ کہتے ہیں بندوں کو تو میں پسند کرتا ہوں. عبادی، میرے بندو. اور تو بھی بندوں کو مجھ سے محبت کرتا ہے اور پسند کرتا ہے. اور اللہ کو اپنے بندے کیسے محبوب ہے؟ قیامت کے دن ایک بندہ جائے گا، اس کے پاس ہوگی بھی ایک ہی نیکی، کہے گا میرے ایک نیکی سے کیا ہوگا. اور ایک بندہ جائے گا کہ اس کے پاس ہوگی بھی ایک نیکی کم. اللہ پاک فرمائیں گے کہیں سے نیکی لے. اب ادھر ادھر پھرے گا، کون دے گا؟ آخر جس کے پاس ایک نیکی ہوگی اس کے پاس جائے گا اور وہ کہے گا تو ایک نیکی لے لے، تیرا کام بن جائے، میرا تو پتہ نہیں بنے نہ بنے. چلو تیرا کام بن جائے، تیرا گزارا ہوگا. اب ایک نیکی لیے خوشی خوشی اللہ کے حضور آئے گا. اللہ باوجود جاننے کے فرمائیں گے اس کو بھی لیا جس نے تجھے ایک نیکی دی ہے، اسے بھی لیا. اب اسے لے کے اللہ کے پاس جائے گا تو اللہ پاک دونوں کو سامنے کھڑا کریں گے اور پوچھیں گے یہ ایک نیکی تو نے دی تھی؟ ہاں یا اللہ میں نے دی تھی. اور اللہ پاک پھر اس بندے سے فرمائیں گے جس نے ایک نیکی دی، کیا فرمائیں گے؟ فرمائیں گے مجھ سے بڑا کریم بنتا ہے، مجھ سے بڑا کریم بنتا ہے. جا، تو نے میرے بندے پہ ترس کھایا، تو نے میرے بندے پہ رحم کھایا، تو نے میرے بندے پہ رحم. جا، میں نے دونوں پہ رحم کیا، دونوں کو معاف کر دیا. اللہ کو اپنے بندے اتنے پسند ہیں. اور کتنے پسند ہیں؟ قیامت کے دن ایک بندہ جائے گا، اللہ پاک فرمائیں گے تیرا کوئی نیکی نہیں، نام اعمال تیرا سارا خالی ہے، جا جہنم میں جا. وہ بھاگا جائے گا جہنم میں، حالانکہ جہنم میں تو گھسیٹا جائے گا. خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ. وہ بھاگے گا. اللہ پاک فرمائیں گے بلاؤ اس کو. اب غور سے سنیے گا، توجہ سے غور سے سنیے. اللہ پاک فرمائیں گے بلاؤ اس کو. یہ کیوں بھاگا جا رہا؟ تو کیوں جہنم کی طرف کیوں بھاگا جا رہا؟ اللہ آپ نے جو فرما دیا. اور میں نے کہا کہ ساری زندگی میں نے مولا تیری ایک بھی نہیں مانی، چلو آج یہی مانی. واہ مولا، میں نے ساری زندگی تیری ایک بات بھی نہیں مانی، میں آج تیری ایک ہی مان لوں. تیرے حکم ہے کہ تو نے فرمایا کہ تو جہنم میں چلا جا، یہی مان لوں. اللہ پاک فرمائے گا اچھا ادھر آ جا، تیرے سارے اگلے پچھلے معاف. جو میرا رب اپنے بندوں سے اتنا پیار کرے اور جو اس بندوں سے پیار کرے یا صرف ان کے لیے دعائیں کرے، اس کی جھولی کتنی بھری جائے گی، اس کا مال کتنا ہوگا، اس کو عزت کتنی ملے گی، اس کو وقار شان و شوکت کتنی ملے گی، اس کی حاجتیں کتنی پوری ہوں گی، اس کی ضرورتیں کتنی پوری ہوں گی، اس کو رزق، عزت، دولت، صحت، وقار شان و شوکت کتنا ملے گا، کتنا ملے گا. اب آپ سوچیں، آپ خود ہی سوچیں. خود ہی سوچیں کہ اس کو کتنا ملے گا. کتنا اس کو ملے گا. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک لوہار تھا. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ رات گرمیوں کے چھت پہ رات گزارتے، پھر چھت پہ وضو کر کے تہجد کے وقت روتے اور امت کے لیے مانگتے بہت روتے تھے. اور لوہار انہیں دیکھتا رہتا اور کہتا مولا سارا دن ہتھوڑے لوہا کوٹ کے کمر دوری ہوگی، تھکا ہوں. اگر میں بھی عبداللہ بن مبارک کی طرح ہوتا نا تو میں بھی ایسے ہی مانگتا.
ऐसे ही मांग, ऐसे ही मांग। दोनों का विसाल हो गया। मरने के बाद उस लोहार से किसी ने पूछा क्या बना? कहा जो मकाम अब्दुल्ला बिन मुबारक विलायत के ताजदार अल्लाह के वली को मिला वही मकाम मुझे मिला। वो कैसे? कहा कि बस मैं उनकी इबादत पे रश्क करता था। मैं कहता था अल्लाह मैं भी ऐसे नेक बनता, मैं भी ऐसे अच्छा होता, मैं भी ऐसे वली होता, और मैं भी तेरी बारगाह में ऐसे मांगता। बस मैं रश्क करता था। उस रश्क करने पे मेरे रब ने मुझे कहा अच्छा मेरे नेकों से प्यार करता है, मोहब्बत करता है और रश्क करता है, जा तुझे भी नेकों के साथ शामिल किया। ना मैं पौंका, ना मैं टोंका, ना मैं शोर मचावा, नेकों दे लड़ लग के मैं भी शायद बख्शा जाऊं। नेका दे लड़ लग के मैं शायद बख्शा जाऊं। क्या करीम है, क्या शहंशाह है, जो बंदों की थोड़ी सी अदाओं पे इतना बख्शिश का निज़ाम, और बंदों से इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, और जो उसके इन बंदों से मोहब्बत करेगा और इन बंदों के लिए दुआएं मांगेगा, इन बंदों के लिए गिड़गिड़ाएगा, इन बंदों के लिए राहें खुलवाएगा, रास्ते खुलवाएगा, रिज़्क खुलवाएगा, अल्लाह पाक फरमाएंगे बस कर, थक जाएगा, तुझे मैं पहले देता हूं, तुझे पहले देता हूं। एक जिम्मेदार था, एक जिम्मेदार था, उसने जिम्मेदारी पे मेहनत की, खूब मेहनत की। गंदम का मौसम आया, गंदम की कटाई हुई, और उसका जज्बा था, उसका जज्बा था। जज्बा क्या था? जज्बा यह था कि सारी की सारी गंदम मैं लोगों को दे दूंगा, सारी की सारी गंदम। लेकिन गंदम पहले घर आई और फिर लोगों को मिली। बिल्कुल इसी तरह जब आपका जज्बा होगा कि या अल्लाह जो मेरे पास है सारी मैं तेरी दुआएं, तेरी उम्मत और अल्लाह तेरे बंदों, तेरी मखलूक के लिए, लेकिन पहले घर आएगी। अच्छा इतना करीम शहनशाह तो है, मेरी तरफ तवज्जो करें, इतना करीम शहनशाह तो है कि आप घर में खाना पीना चीजें ले आए, सिर्फ नियत अल्लाह की मखलूक की कर लें, मेहमान की, क़यामत के दिन सब खाने पीने का हिसाब नहीं होगा। इतना करीम शहनशाह तो है, अपने बंदों से इतनी मोहब्बत, अपनी मखलूक से इतनी मोहब्बत करते। आप खाना पीना चीजें, हत्ता के बहुत बड़ा घर, अच्छा घर बनवाएं, रिज़्क़ हलाल वसी अल्लाह ने दिया है, आप बनाएं, नियत कर लें या अल्लाह मेहमान की नियत है। मेहमान वो काफिर है या मुस्लिम है, कोई मेहमान, वो काला है या गोरा है, वो गुलाम है या आका है, वो गरीब है या फकीर है, मेहमान। या अल्लाह मैंने मेहमान की नियत कर ली। अल्लाह पाक फरमाते हैं एक एक जर्रे का हिसाब लूंगा और तेरे एक एक हिसाब के रेफरेंस दूंगा, तुझे डेटे दूंगा, कैमरे की रिकॉर्डिंग सुनवाऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, सारा कुछ बताऊंगा, पर ये जो कुछ जो मेहमान के लिए है ना, इसका एक जर्रे का हिसाब नहीं लूंगा। क्यों? मेहमान से मुराद मेरी मखलूक, मेहमान से मुराद मेरी मखलूक। कितनी अजीम रात, बख्शिश के वादे, बख्शिश का सामान, रब के खजानों से लेना, रोजी रोटी, रिज़्क, इज्जत, उम्र, सब कुछ लेना। आज की रात में फैसले, ये सब आपने सुने हुए हैं। आज की रात में क्या फैसले होंगे? अल्लाह पाक अपने फरिश्तों को लौहे महफूज से सारा रिकॉर्ड उठा के देंगे। सब कुछ है, मिलना है, मांगना है, पर एक ऐसा फिक्र और दर्द जो तस्बीह खाने का मिंबर दे रहा, तस्बीह खाने की मसनद दे रही, वो ये मिंबर और वो दर्द है कि अपनी जात से निकल के उम्मत के लिए मांगने और रोने वाले बन जाएं। अपने आप को रोने वाले तो सारे हैं। दिल्ली के साथ एक बस्ती थी निजामुद्दीन, उससे आगे जंगल था, वहां एक चरवाहा रोज बकरियां चराता था, और एक बाबा जी थे, वो जहां रोते थे, इतना रोते थे, बकरियां भी वहां जाके जमा हो जाती थी और खड़ी हो जाती थी, और ये बकरियों के पीछे जाता था बाबा, और बकरियां चरते चरते वहां पहुंच जाती थी और अपना चरना भी भूल जाती थी।
تو یہ ان بکریوں کو دیکھتا تھا اور کہتا تھا یہ بکریوں کو کیا ہوا؟ تو بابا جی سے پوچھا ایک دفعہ، بابا جی خیریت تو ہے؟ کوئی گھر میں پریشانی مشکل ہے؟ کوئی درد ہے؟ کوئی غم ہے؟ کوئی کڑھن ہے؟ کوئی احساس کیا ہے؟ فرمایا کچھ نہیں۔ تو بابا جی کیوں روتے ہیں؟ فرمایا کہ امت کے لیے روتا ہوں، امت کے لیے روتا ہوں، اللہ کی مخلوق کملی والے کی امت کے لیے روتا ہوں۔ اتنا روتے تھے، بکریوں کو بھی ترس آتا تھا، اور بکریاں بھی اپنا کھانا چرنا پینا گھاس چھوڑ کے اس بابا جی کے ارد گرد جمع ہو جاتے تھے۔ اور وہ بابا جی گھر میں جب روتے تو بیوی پوچھتی آپ کس چیز پہ روتے ہیں؟ کہا امت کے لیے۔ اور پھر فرماتے ہیں کاش میں اکیلا روتا ہوں، اگر تو بھی میرے ساتھ رونے والی ہو جائے، رونے والے دو ہو جائیں۔ اپنی ذات کو، اپنی اماں کو، اپنی بہن کو، اپنی بیوی، اپنا بیٹا، اپنی دولت، اپنی دکان، اپنا گھر، اپنا نظام، اس کو رونے والے تو سارے ہیں، کوئی کملی والی کی امت کو رونے والا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ میرے رب، میرا اللہ اور حضور خود کملی والے اس بندے پہ کتنا رش کریں گے، اور اس بندے پہ فرشتے کتنا رش کریں گے، اور اس بندے کے ساتھ کتنی محبت ہوگی اور کتنا تعلق ہوگا جو کملی والے کی امت کے لیے رو رہا ہے۔ شہدے شکستے مر گئے، مٹ گئے، جن کا کوئی نام لینے والا نہیں، جن کی قبروں کے نشان ختم ہو گئے، گمان ختم ہو گئے، تاریخ میں نام ختم ہو گئے، اے میرا سخی آقا میں ان کے لیے مانگنے والا ہوں۔ آج تو آپ یہ فیصلہ کریں، آج کی رات انشاءاللہ آج رات 2:30 بجے ہم بیٹھ کے مل کے رات کو دعا مانگیں گے، قبولیت کا وقت۔ پر دعا سے پہلے آپ نفل پڑھیں، آپ صلاۃ التسبیح پڑھیں، آپ عبادات کریں۔ کچھ لیٹنا ہے تو لیٹ جائیں، کوئی حرج نہیں، ساری رات جاگنا کوئی ضروری نہیں ہے، لیٹنا ہے لیٹ جائیں۔ پر کچھ ایسا نظام جو آپ قرآن پڑھیں، تلاوت پڑھیں، تسبیحات کریں، اعمال پر سب انفرادی، اللہ کے ساتھ راز و نیاز کی ایک کہانی چلے، انفرادی، اللہ کے ساتھ باتوں کا ایک نظام چلے، انفرادی، سب کچھ کریں۔ پر ایک عمل دیتا ہوں، میری کوشش ہوتی ہے میں وہ عمل دیا کروں، عمل دیتا ہوں۔ یہ کاغذ آپ کو ملا ہوگا کوہ لبنان کا، ملا ہے نا؟ یہ کاغذ آپ کو ملا ہے، سب نے لے لیا؟ کتابچے میں موجود ہے، یہ چیز کتابچے میں موجود ہے، اور کتابچے کے صفحہ نمبر میں بتا دیتا ہوں آپ کو، صفحہ نمبر 35 پہ 35 پہ یہ چیز موجود ہے، یہ چیز موجود ہے۔ اب میں آپ کو یہ عمل بتاتا ہوں، سنیں۔ امام جلیل یمنی یافی سے منقول ہے، بعض صالحین فرماتے ہیں ہم چند رفقا مل کر کوہ لبنان پر گئے۔ کتابچے کو چھوڑیں، میری طرف دیکھیں، پہلے کتابچے کو چھوڑیں، میری طرف دیکھیں۔ کوہ لبنان پر گئے تاکہ وہاں کے رہنے والے عابدوں، زاہدوں اور ابدالوں میں سے کسی سے ملاقات کریں۔ ہم 3 دن مسلسل چلتے رہے، یہاں تک کہ چلتے چلتے پاؤں میں چوٹ آ گئی، اور جس کی وجہ سے چلنے سے معذور ہو گیا۔ بلند پہاڑی پر اس جگہ بیٹھ گیا، اور میرے ساتھی یہ کہہ کر کہ تم آرام کر لو، ہم اطراف میں گھوم پھر کر آ جاتے ہیں۔ وہ دونوں چلے گئے، میں اکیلا بیٹھا، یہاں تک کہ شام ہو گئی اور رات ہو گئی، وہ نہ آئے۔ شام ہو گئی، رات ہو گئی اور وہ نہ آئے۔ میں اکیلا پہاڑی بیابان میں تڑپتا رہا، درد اور تکلیف کی وجہ سے۔ بات پہ توجہ کر لیں۔ اسنائے اور دوسرے روز میں نے وضو کیا، اکیلا پہاڑی بیابان میں تڑپتا رہا۔ دوسرے روز میں نے وضو کے لیے پانی تلاش کیا تو پہاڑی کے نیچے پانی کا ایک چشمہ نظر آیا۔ وہاں وضو کر کے میں نماز کے لیے کھڑا ہوا۔ دوران نماز
کسی کی تلاوت کی آواز آئی، نماز سے فارغ ہو کر میں آواز کی طرف چل پڑا، ایک غار نظر آیا، اس میں جا کے دیکھا تو ایک بزرگ ہیں اور وہ بھی نابینا ہے، ایک بزرگ ہیں اور وہ بھی نابینا ہے۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا سلام کا اور پوچھا جن ہو یا انسان؟ تو میں نے کہا جی میں آدمی میں سے ہوں، انسانی میں سے ہوں۔ انہوں نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ پڑھا اور فرمایا میں اس سرزمین میں 30 سال سے کسی آدمی کو نہیں دیکھا، تم کیسے آ گئے؟ 30 سال سے اس غار میں ہوں۔ کتنے سال سے؟ کتنے سال سے؟ وہ اللہ کے ولی حبیب خدا دے فقیراں تو صدقے، فقیراں دے روشن ضمیراں تو صدقے، نہ دولت تو صدقے نہ جنت تو صدقے، تیری زلف دے جاں اسیراں تو صدقے، جنہ رومی جامی تے سادی نو ڈنگیا، میں ہونا پیاری اکھیاں دے تیراں تو صدقے، اور جس گودڑی وچ پلن لالے حافظ، میں اس گودڑی دیاں لیراں تو صدقے۔ 30 سال سے میں اس غار میں ہوں، آج تک کسی آدمی کو نہیں دیکھا، تم کیسے آ گئے؟ پھر فرمایا شاید تم تھک گئے ہو، تھوڑی دیر کے لیے سو جاؤ۔ میں نے آگے چل کر غار میں دیکھا تو وہاں 3 قبریں ایک ہی جگہ بنی ہوئی، مجھے حیرت ہوئی، پھر تھکاوٹ ایسی ہوئی کہ میں سر رکھتے ہی سو گیا۔ جب ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو انہوں نے مجھے آواز دی کہ اللہ تم پر رحم کرے، اٹھو نماز کا وقت ہوا۔ باوجود نابینا ہونے کے اوقات نماز کے ماہر اور واقف کار تھے، میں نے اٹھ کر نماز پڑھی، عصر تک تلاوت کرتے رہے۔ عصر سے فارغ ہوئے تھے، کھڑے ہو کر انہوں نے 3 مرتبہ یہ دعا پڑھی جو دعا ابھی آپ کو میں عرض کرنے لگا ہوں، یہ دعا پڑھی، یہ دعا پڑھی۔ پھر جب مغرب کی نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے ان سے دریافت کیا یا شیخ اس آپ کو امت کی مغفرت والی یہ دعا کس نے سکھائی؟ اس نابینا بزرگ نے فرمایا اس دعا کو روزانہ دن میں 3 مرتبہ پڑھ لیا کر تو اللہ کے ابدالوں میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، ابدالوں میں، اور کائنات میں ایک وقت میں صرف 40 ابدال ہوتے ہیں، ایک وقت میں پورے اربوں لوگوں میں 7 ارب جتنے بھی لوگ ہیں کتنے ابدال ہوتے ہیں؟ کتنے ابدال ہوتے ہیں؟ اور فرمایا تو اس دعا کو بس 3 دفعہ پڑھ لیا کر، صرف 3 دفعہ، تیرا شمار ابدالوں میں ہوگا۔ پھر میں نے دریافت کیا شیخ آپ کو دعا کس نے سکھائی؟ اتنا بتلا دیں مہربانی ہوگی۔ فرمایا اس نابینا شیخ نے کہ اللہ کے بندے یہ راز ہے، اس دعا کی حقیقت سننے کی تم تاب نہ لا سکو گے، اس راز کو جاننے کا تحمل تمہارا دل نہیں کر سکے گا۔ اتنا کہہ کر پھر خاموش ہو گئے، اتنا کہہ کر پھر خاموش ہو گئے۔ اور آگے لکھا ہے یہاں تک کہ شیخ ابو الحسن شاذلی اور دوسرے اللہ والے فرماتے ہیں جو شخص ہر روز یہ دعا صبح شام 3 مرتبہ پڑھے گا اس کا شمار نام ابرار لوگوں میں ہوگا۔ ان الابرار لفی نعیم، جنت میں ابرار ہوں گے، نعمتیں ہی نعمتیں ہوں۔ ان الابرار لفی نعیم علی الارائک، ابرار میں ہوگا۔ اور بعض بزرگ فرماتے ہیں جو یہ 3 دفعہ صبح شام پڑھے گا اس کا شمار ابدالوں میں ہوگا، وقت کے ولیوں کے سرداروں میں ہوگا۔ اور فرمایا کہ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ابھی ان کے ہاں گیا تھا بغداد میں، حضرت معروف کرخی، جو شخص روزانہ 5-7 مرتبہ یہ دعا کرے گا اللہ اسے ابدالوں میں شامل کر لیں گے، اولیاء میں کاملین میں شامل کر لیں گے۔ اور حضرت خضر کی جانب سے رازدانہ طور پہ یہ دعا سکھائی گئی۔ کس نے سکھائی؟ بھائی بولو تو صحیح۔ لگتا ہے آج سارے ہی جاگے ہوئے ہیں، سارے ہی سو رہے ہیں، پتہ نہیں کوئی جاگتے جاگتے کوئی تھکے مارے کٹے آئے ہیں، سارے ہی سو۔
حضرت یہ ابھی تو سو رہے ہو، ابھی پتہ نہیں رات کیسے گزرے گی تمہاری. حضرت خضر علیہ السلام نے رازدارانہ طور پہ یہ دعا سکھائی، اور اس دعا کو مانگنے رہنے والوں کے لیے قرب الہی. اور عجیب بات یہ ہے، جو حضور کا منظور نظر ہونا چاہتا ہے اس کو بشارت ہے یہ دعا پڑھے، وہ میرے کملی والے میرے حضور کا منظور نظر ہو جائے گا. اب کھولیں صفحہ نمبر 35. اب کھولیں صفحہ نمبر 35. یہ کاغذ نہیں پڑے آپ کو، یہ نہیں ہے. کتنے ہیں؟ یہی بانٹ دو، سخی بن جاؤ. یہ اس میں فاؤنڈ باریک ہے، مجھے باریک لگ رہا ہے. اس میں وضاحت بھی ہے، فضیلت بھی ہے، عمل بھی ہے. اگر ہے تو بانٹ دو. یہ سارے میرے کملی والے کے مہمان بیٹھے ہیں. کیا خیال ہے؟ اللہم اغفر لامت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم ارحم، اللہم اصلح، اللہم استر، اللہم اجبر، اللہم فرج، اللہم انصر، اللہم اغفر. آگے دعا ہے پوری کی پوری. یہ دعا اب اس کا ترجمہ دیکھیں. اللہم اغفر لی، اے اللہ. اب میری طرف دیکھیں ذرا غور سے، توجہ سے، دھیان سے درود پاک پڑھیں. اب میری طرف توجہ کریں، اس کتاب کو بند کریں، بند کریں کتاب کو. اللہ والے خواتین سے بھی عرض کر رہا ہوں، میری طرف توجہ فرمائیں. اے اللہ ساری امت کی مغفرت فرما، ساری امت کی مغفرت فرما. تو جانتا ہے کہ ان کو بخشنا ہے یا نہیں بخشنا، بس میں کہتا ہوں سب کو بخشنا ہے. کیسی عجیب بات ہے. اے اللہ یہ تیرے ہاں پیمانہ ہے کہ اس کو معاف کرنا ہے یا نہیں کرنا، پر میری درخواست ہے مولا سب کو معاف کر، سب کو معاف کر. اللہم اغفر. اور ایک اور اگلا لفظ کیا ہے؟ اللہم ارحم. اے اللہ جتنی بھی امت ہے ان سب پہ اپنی رحمت فرما. مولا تیری رحمت سے جنت ملے گی، مولا تیری رحمت سے کلمہ نصیب ہوگا. سخی آقا تو امت پہ جب رحمت بھیجے گا، رزق کے دروازے، وسعت کے دروازے، برکت کے دروازے، عطا کے دروازے کھل جائیں گے. کیوں؟ جو کچھ ہوگا تیری رحمت سے ہوگا. جو کچھ ہوگا کس کی وجہ سے ہوگا؟ رحمت کی وجہ سے. آج ہم مالدار ہیں یا ہم صحت مند ہیں، آج ہماری آنکھیں اور دانت ہیں، ہمارا جسم سلامت ہے اور ہمیں کوئی کیڑے نہیں پڑے ہوئے، روگ نہیں لگے ہوئے، اس کی رحمت، اس کی رحمت، اس کی رحمت، اس کی رحمت. بڑے بڑے جرم کر کے بھی پردے دے دے اور بندر اور کتا نہ بنائے اور خنزیر نہ بنائے، اس کی رحمت، اس کی رحمت. اور جو امت کے لیے رحمت منگے گا. اچھا پھر امت میں کتنے، ہمیں انسانوں کا پتہ ہے بھائی، حضور کی جنات جو ہیں یہ بھی تو حضور کی امت میں ہیں. بھائی ابھی تقسیم نہ کرو، بیٹھ جاؤ. ابھی خواتین کی طرف بھی تقسیم نہ کریں. میری درخواست سن لیں غور سے. موتی پہلے پالیں، پھر موتیوں کی لڑی بنائیں. پہلے موتی چن لیں، چن کے جھولی بھر لیں، پھر بیٹھ کے موتی پروئیں. اللہم ارحم امت محمد، اللہم اصلح امت محمد. اے اللہ ساری امت کو خیر اور اصلاح کر دے. اللہ جتنے بھی عیب والے، غلطیوں والے، کوتاہیوں والے، اے اللہ جتنے بھی بھٹکے ہوئے ہیں، اے اللہ سب کو راہیں دکھا دے، سب کی اصلاح کر دے، سب کو خیر دکھا دے، سب کو سچے راستے دکھا دے. اللہم استر. اے اللہ امت کے جتنے بھی لوگ ہیں نا ان کی پردے رکھ دے. آئے آئے. اللہم استر، مستر، پردے رکھ دے. اللہ ان کی عیبوں کے پردے رکھ دے، ان کی غلطیوں کے پردے رکھ دے، ان کے پردے رکھ دے. بس تیری مہربانی ہے اور ان سے درگزر فرما. اللہم اجبر. اے اللہ امت کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے. جب یہ ٹوٹے ہوئے دل جڑتے ہیں نا پھر گھر جڑ جاتے ہیں، رشتے جڑ جاتے ہیں، طلاقیں ختم ہو جاتی ہیں، بھائی بہنیں آپس میں محبتیں، پیار، علاقہ صوبے، پھر مسلک مذہب سب آپس میں محبتوں میں جڑ جاتے ہیں. کیوں؟ یاد رکھنا ساری انسانی
اور ساری امت کے دل میرے اللہ کی قدرت کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے. اللہ چاہے ملا دے، اللہ چاہے توڑ دے. اللہم اجبر، اے اللہ ان کے دلوں کو جوڑ دے. اللہم فرج، اے میرا اللہ امت کے لیے راہیں کھول دے، کشادگی کر دے، بندشیں ختم ہو جائیں، رزق کی، صحت کی، پریشانیوں کی، مشکلات کی، مسائل کی. اے اللہ یہ بندشیں ختم ہو جائیں. بولو جو گڑ گڑا کے بیٹھ کے آج کی رات یہ پڑھے گا 3 دفعہ صبح شام پڑھنے والا تو ولی بن جائے. نہیں، ولی نہیں، ولایت کا سردار بھی نہیں، ولایت کا تاجدار بن جائے. صرف 3 دفعہ صبح شام پڑھنے والا، اور آج کی رات جو گڑ گڑا اور بھکاری بن کے پڑھے اور مانگے اور پڑھے اور مانگے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑائے. سوچے میرے رب کی بارگاہ میں اس کا کیا مقام ہوگا، اور میرا اللہ اس کو سب سے زیادہ اور سب سے پہلے کتنا دے گا. سب سے زیادہ اور سب سے پہلے کتنا دے گا؟ اب بتائیں. وہ بزرگ کہتے ہیں کتنے سال کے بعد میں نے بندہ دیکھا؟ کتنے؟ 30 سال کے بعد. فرماتے ہیں میں یہ 3 دفعہ دعا پڑھتا ہوں، اللہ مجھے یہیں کھلاتا ہے، اللہ مجھے یہیں پلاتا ہے، اللہ مجھے یہیں سلاتا ہے. میرا رب میری ضرورتیں پوری کرتا ہے، میرا رب میری چاہتیں پوری کرتا ہے، میرا رب میرے غم ٹال دیتا ہے. میرا سارا نظام 30 سال سے اس دعا کی برکت سے 3 دفعہ پڑھنے والے کو تو مل سکتا ہے. جو آج کی رات پاگل ہو کے پڑھے گا وہ رب کے خزانوں سے کتنا پائے گا. اور پھر اپنی زندگی میں صبح شام 3 دفعہ اگر پڑھ لیں، کون سے 3 منٹ لگتے ہیں، کون سے 3 گھنٹے لگتے ہیں. اور آج رات اگر گڑ گڑا کے اس کو بہت زیادہ پڑھیں گے بھی صحیح تو وہ ویسے ہی یاد ہو جائے گا. نہیں ہوگا یاد، ویسے ہی یاد ہو جائے گا. اور 3 دفعہ صبح شام پڑھیں، رنگے جائیں. آج کی رات میں تلاوت کریں، تسبیح کریں، نفل پڑھیں، صلاۃ التوبہ پڑھیں، صلاۃ التسبیح پڑھیں، اعمال کریں، ذکر کریں، اذکار کریں. پر اس دعا کو پڑھ کے پڑھے نہیں، گڑ گڑا کے بھیکاری بن کے امت کے لیے مانگیں، اور امت میں آپ بھی شامل ہو جائیں. اتنا مانگیں امت کے لیے، اتنا مانگیں اللہ کو ترس آ جائے. اللہ کہے بڑا کریم بنتا ہے، اور تجھے میں نے دیکھ لیا، بڑا شہنشاہ بنتا ہے، چل ہٹ، کیا مانگتا ہے؟ آؤ فرشتو اس کی ساری جھولیاں بھر دو. میں تو چاہتا ہوں کہ آج کی رات اس دعا کے ساتھ دوستی کریں، محبت کریں، گڑ گڑا کے پڑھیں. لیٹ سکتے ہیں، سو سکتے ہیں، پر اس دعا کو وقت دیں، کچھ اللہ کے نام کو وقت دیں، کیونکہ وہ شہنشاہ کریم پیکج دیتا ہے، اور طاقتور پیکج دیتا ہے، وہ لجپال پیکج دیتا ہے، اور بڑے عظیم پیکج دیتا ہے. آپ کتنے قدردان ہیں، اپنے گھروں کو چھوڑ کے آئے ہیں کہ سنا ہے در یار پہ بڑی دھوم ہے، وہاں عاشقوں کا ہجوم ہے. آج چھوڑ کے آئے ہیں، اللہ کے خزانوں سے لینے کے لیے آئے ہیں. کتنے خوش قسمت ہیں. اور جو چل کے آتا ہے وہی پاتا ہے، اور چل کے آ کے جو گڑ گڑاتا ہے وہی حاصل کرتا ہے، اور رب کے خزانوں سے وہی پاتا ہے. اور انشاءاللہ، سارے کہیں انشاءاللہ، خالی نہیں جائیں گے، خالی نہیں جائیں گے، خالی نہیں جائیں گے انشاءاللہ. وَقَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَقَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا. خالی نہیں جائیں گے. یہ دعا پڑھنے والے کو بھی دے گی، جس کو پڑھا اس کو بھی دے گی، پوری امت کو دے گی، پورے عالم کو دے گی، پر پڑھنے والے کو پہلے دے گی. کیوں؟ بانٹنے والے کو سب سے زیادہ ملتا ہے. ہاں، میں نے ایک صاحب کو دیکھا، اس کا ایک خادم تھا، مٹھائی بانٹ رہا تھا. اس نے اٹھا کے ایک پورا ڈبہ اس کے لیے رکھ دیا. انہوں نے کہا یہ بانٹنے والا ہے، اس کو ملتا ہے. جو امت کی بانٹنے والا ہے سب سے پہلے اسی کو ملتا ہے. کیا خیال ہے کہ آج کے رات کے کچھ لمحے، کچھ ساعتیں، ایک ہے اپنے لیے رونے والے تو سارے ہیں، اپنے غم کو رونے والے تو سارے ہیں، اپنے دکھ، اپنے قرضے، اپنی بیماریاں، اپنے جادو جنات، اثر اثرات، نظر نظرات، ظلم ظلمات،
ان سب کو رونے والے تو سارے ہیں، کوئی امت کے لیے رونے والا کوئی دو بندے ہی آ جائیں، اللہ کو ترس آ جائے گا، اللہ کہے گا اس نفسا نفسی کے دور میں تو پوری میرے بندوں اور پوری امت اور سارے جنات اور سارے انسانوں کو تو رو رہا اور ان کے لیے گڑ گڑا کے مانگ رہا۔ رونے والے بہت ہیں اپنے لیے، پر اللہ کے بندوں اور مخلوق کے لیے رونے والا کوئی ہو جائے نا تو اللہ کو بڑا ترس آتا ہے اور بہت رحم آتا ہے، اور اللہ کہتا ہے جا تیرے کام سارے میں نے بنا دیے۔ میں نے پھر عرض کیا آپ نفل پڑھیں، اس کتابچے کے اندر اعمال ہیں بہت، اس کتابچے کو غور سے پڑھیے گا۔ یہ کتابچہ جو ہے یہ بڑا خاص ہے اور اس کے اندر خاص موتی لکھے ہوئے ہیں، اس کتابچے کو بہت غور سے پڑھیے گا۔ یہ 10 منٹ میں کتابچہ پورا پڑھا جائے گا اور اس کو بہت غور سے پڑھیں، توجہ سے پڑھیں اور بہت دھیان سے پڑھیں، اور باقی لمحے آپ جتنے اعمال عبادات کریں پر اس دعا کو کچھ تھوڑا سا وقت دے دیں۔ کیا خیال ہے؟ وہی بزرگ کہ حضرت دعا فرمائے چھوٹی دعا چاہتا ہے یا بڑی؟ کہا بڑی دعا، تو کہا پھر بیٹھ کے امت کے لیے مانگ، بڑی دعا امت کے لیے مانگ۔ بڑی دعا یہ ہے کہ امت کے لیے، بادشاہوں کے لیے، وزیروں مشیروں کے لیے، غریبوں فقیروں امیروں کے لیے اور اچھے بروں کے لیے، امت میں سارے آتے ہیں، سارے۔ میری تو یہی درخواست ہے کہ میں آپ کو یہ پیغام دے کے چلا جاؤں، پھر 2:30 بجے آ کے نا یہ ہم اس کی مندھانی مارے، لسی، پھر 2:30 بجے مکھن نکال جھولیاں بھر، چل میرے بھائی۔ کیا خیال ہے؟ ہاں وہ بڑا کریم ہے۔ پردیسی کون ہے؟ پردیسی ہاتھ کھڑا کرے، واہ پردیسی واہ، تو نے تو میرے تسبیح خانے کو رنگ لگا دیا۔ پردیسی نے تو میرے تسبیح خانے کو رنگ لگا دیا۔ تو پھر توجہ کریں گے نا، موبائل کو کہیں بس ختم، آج رات کا کچھ لمحہ، کچھ گھڑی، کچھ وقت میرے اللہ سے باتیں کرنے دے۔ اور امت کے وہ سارے چھوڑ چکے ہیں، نفسا نفسی اتنی ہو گئی ہے کہ مائیں اپنی اولادوں کو بھول گئی ہیں اور اپنے بچوں کو بھول گئی ہیں، انہیں سب کو سکھا رہے ہیں سوائے اللہ کے کوئی نہیں سکھا رہا، اور نسلیں وہ بھول گئے ہیں۔ آج تو مجھے امت کے لیے مانگنا ہے، تڑپنا ہے، بلکنا ہے، سسکنا ہے امت کے لیے، اور اللہ پاک سے کہنا ہے کہ مولا امت کے لیے کو معاف کر دے، اللہ امت کے لیے کشادگیاں دے دے، اللہ امت پہ رحم کر دے، اللہ امت کی مغفرت کر دے، اللہ امت کے لیے اپنے خزانے غیب سے دولت، عزت، برکت، بس اللہ سن رہا، دیکھ رہا، چپ کر کے رب کہتا ہے اس بندے کا تڑپنا کس لیے ہے؟ اپنے لیے نہیں مانگتا کہ یا اللہ میں بھی تو امت میں شامل ہوں، سب کو دے گا تو میں بھی ساتھ رنگا جاؤں گا۔ پھر کیا خیال ہے؟ میرا تو دل کیفیت یہ کہہ رہی ہے، آپ کے اندر تڑپ اتنی ہو گئی، اب آپ کہتے ہیں بابا مہربانی کر اب جا، اب اللہ نال گلا کر۔ ہاں آپ کہتے ہیں اب جا، مجھے پتہ ہے تیری بریک 2-2.5 گھنٹے کے بعد لگنی نہیں ہے۔ آج تو نے جو ہمیں شوق پیدا کر دیا، جو آگ لگا دی ہے نا، اب جا، دعا تفصیلی صبح مانگیں گے، اب ہمیں کچھ کرنے دے۔ ٹھیک ہے میں جاتا ہوں، سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، آمین، بحرمت سید الابرار علیہ السلام۔ میرا اور میری نسلوں اور تسبیح خانے کا حصہ ضرور رکھنا، میرا حصہ کھانا جانا۔